سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی نئی اپڈیٹ جیسے ہر روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں، عید الفطر کے موقع پر بھی کراچی اور لاہور اور ایک دو اور نواحی علاقوں سے رپورٹ ملی ہے، ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے کراچی میں ہونے والے واقعات کے متعلق بتاتے ہیں۔ کراچی میں ایک علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن سیکٹر ایئرپورٹ، وہاں پر احمدی مسلم کے لوگ عید الفطر کی نماز ادا کر رہے تھے تو وہاں پر ٹی ایل پی کے اہلکار وہاں پہنچ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی، تو بعد میں پولیس وہاں موقع پر پہنچی ہے تو اس کو وہاں پر سیل کر دیا ہے۔ اسی طرح سیف ٹینک کے اوپر سینٹر 11B نیو کراچی ضلع وسیع، وہاں پر بھی احمدیہ عید الفطر نماز ادا کی جا رہی تھی، وہاں پر بھی ٹی ایل پی کے لوگ پہنچ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور انہوں نے وہاں پر بھی احمدیہ عبادت کا سیل کر دی۔ پی 170 اور اسی طرح کراچی کا ہی علاقہ گلستان کالونی پر ایک کوارٹر، وہاں پر جو نائب امیر تھے ٹی ایل پی کے، انہوں نے ایک بڑا جلوس نکالا، 50 یا 100 کے قریب افراد تھے وہاں پر جو احمدیہ عبادت گاہ تھی، وہاں نعرے بازی شروع کر دی، پولیس نے وہاں پر آ کر ان کو منع کر دیا، پھر اس احمدیہ عبادت گاہ کو سیل کر دیا گیا۔ دوسری اپڈیٹ اسی طرح کا واقعہ لاہور کے اندر بھی پیش آیا، لاہور کے اندر بھی ٹی ایل پی کے جو اہلکار تھے وہ کافی متحرک تھے، جیسے کہ ہم نے پہلی رپورٹ میں بتایا تھا۔ جیسے ہی صبح کا وقت شروع ہوا، مختلف علاقوں میں لاہور میں ٹی ایل پی کے اہلکار سڑکوں میں آ گئے اور وہاں پر انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ جو مین علاقے تھے اس کے اندر کڑی چوک کا علاقہ ہے، جہاں پر احمدیہ عبادت گاہ کے اندر لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے، تو وہاں پہ 40 سے 50 افراد باہر آ گئے اور فوری طور پر وہاں نعرے بازی شروع کر دی اور سڑک کو بلاک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پولیس وہاں موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے سڑک بلاک کرنے سے روک دیا، اور پھر وہ سڑک کے دوسری طرف جا کے وہ احتجاج کرتے رہے، اور اس لیے وہاں پر جو یہ سارا معاملہ نہیں ہو سکا اور اس طرح عید الفطر ادا نہیں کی جا سکی وہاں پہ۔ اور اسی طرح شالیمار لنک روڈ کے آگے ایک علاقہ ہے، اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پر بھی لوگ آئے اور نعرے بازی کرتے رہے، اور لاہور کے اندر 4 سے 5 جگہوں پر یہ واقعات ہوئے اور احمدیوں کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ پولیس نے بس یہ کیا کہ مسجدیں سیل کر دی اور نماز ادا نہ کرنے دی گئی، اور کوئی تعاون نہیں کیا اور کوئی تحفظ نہیں دیا گیا، اور تحفظ جو حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں آج کل دور دور تک نہیں دکھائی دیتا، اور پاکستانی گورنمنٹ یا حکومت پنجاب جو ہے اس پر عمل کریں یا بات چیت کریں تو پھر یہ معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ پولیس جیسے ہی کارروائی کرتی ہے تو کسی جگہ پر پھر تھوڑا بہت تعاون کر رہی ہے اور کسی جگہ پر نارمل کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بس کھڑے دیکھا اور چلی گئی اور اس طرح کارروائی کر رہی ہے، یہ کردار ادا ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ جس طرح اقلیتوں کو پاکستان میں تحفظ حاصل ہونا چاہیے اس طرح کا تحفظ ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے احمدیہ کمیونٹی اور اب عیسائی کمیونٹی میں بھی واقعات ایک ہفتے میں 2 ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم روا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوئے میرے سامنے سے گزری اور جس میں ایک اچھی بات دیکھنے کو ملی کہ ایک معذور آدمی تھا، اس کو ایک اسپیشل بڑی گاڑی لے کر آئی کہ اس نے عید کی نماز ادا کرنی ہے، اور جو گاڑی لے کر آئی وہ میرا نہیں خیال کہ مسلمان چلا رہا تھا۔ ظاہر ہے جو انگلینڈ ہے وہاں پہ ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے کے مذہب کا ادب و خیال کیا جاتا ہے، ہر وقت دنگا و فساد کے متعلق لوگ نہیں سوچتے، معاملات کو تحمل کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ مگر پاکستان میں تو ہر شخص نے اسلام کو اتنا سخت بنایا ہوا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان کیا تھا۔ اسلام میں ہر مذہب کو پوری طرح آزادی سے رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، مگر ہمارے کچھ ملاؤں نے اسلام کو کاروبار بنا لیا ہے
اور ساتھ اپنے جیسے کچھ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل کر ان کے برین بالکل واش کر دیا جاتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک برین واش مولوی کرتے ہیں کہ جذبات میں وہ قتل بھی کر بیٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں کرسچن کمیونٹی میں دو واقعات مذہب نہ تبدیل کرنے پر دو افراد کو مار دیا گیا، جو ایک شیخوپورہ اور ایک پشاور میں پیش آیا، اور جو وہاں پہ قتل ہوا ایک کرسچن کا۔ اس پر سوشل میڈیا میں کافی آواز اٹھی ہوئی ہے۔ بات کیا تھی، سر اب کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، اگر نہیں ہوئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بیوی بچے اس پر کیا گزری، ان کو کون سنبھالے گا، ان کو کون دیکھے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں زندہ رہنا جو بھی اقلیت اب کے ذہن میں بنتے ہیں، اور اپنے جن لوگوں کو کہا یہ اقلیت ہے، ان کے لیے اپنے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہوا کہ پولیس آئی وہ 40 سے 50 بندوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی، پھر عید کی نماز سال میں ایک دفعہ آنی ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں دوبارہ نہیں بھی آنی، تو یہاں پہ گورنمنٹ تحفظ نہیں دے سکتی۔ یا میں آپ کو بتا دو، جرمنی ہو یا انگلینڈ ہو اور بھی جو یورپ کے ممالک ہیں، مکمل طور پر پولیس نے یہ سہولت پیدا کی ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں عید کی نماز ہوئی اور پولیس کھڑی ہوئی تھی، اور پورا جو سسٹم تھا پولیس نے کنٹرول کیا ہوا تھا، اور رضاکار بھی تھے وہاں پہ، اور اس کے باوجود پولیس جو تھی وہ مدد کر رہی تھی، ہر طرح کی سہولت دے رہی تھی۔ یہ جو یورپ ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی یہاں پر ہے ان کے اندر انسانیت ہے، وہ مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی مذہب ہے، چاہے آج مسلمانوں کی عید یا کسی اور مذہب کا تہوار ہے، وہ احترام کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ طور پر تحفظ دیتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دیتی ہے اور اپنے لوگوں کو بھی دیتی ہے۔ پاکستان میں مذہب کو کھلونا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ نہیں روکا جاتا۔ جو پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر لاہور کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، جس طرح احمدیوں کو عبادت سے روکا، پتہ نہیں انہوں نے اپنی نماز پڑھی کہ یا نہیں پڑھی، کہ یہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کب جا کر دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہے۔ یہ حالات بنا دیے گئے ہیں پاکستان میں کہ وہاں پہ اگر آپ پاکستانی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو خبر چل رہی ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا کہ کروڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے، یہ بات واضح نہیں ہوئی، پر سوشل میڈیا میں یہ خبر کافی زیادہ چل رہی ہے کہ اب کے تمام فتوے واپس لے لیے جائیں گے۔ ہر بندہ وہاں پہ بھی آ کر فتوے دے رہا ہے، ہم فیصلہ کریں گے اگر قوانین حرکت میں نہ آئے۔ یہ ظلم جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام میں ہو رہا، اور افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی بات سنتے ہیں۔ اب دیکھیں 4 جگہ پہ کراچی، 4 سے 5 جگہ پہ لاہور، اور بھی ارد گرد کے نواحی علاقوں سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہاں پہ احمدیہ عبادت گاہیں سیل کر دی گئی ہے، اور یہاں پہ آپ عید کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان وہ ہے جو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر غلط قوانین بنا کے پاکستان کا جو حال کیا ہے وہ سارے ملکوں سے بدترین ہو گیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ بھی کہیں بھی کسی کو کافر کافر لکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی گالیاں دے کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر بعد میں کسی اور مذہب کے متعلق بولنا چاہیے۔ پہلے تو آپ کو حق ہی نہیں کہ چند لوگ کسی کے مذہب کے بارے میں بات کر دیں۔ اسلام میں اس چیز کا نام و نشان نہیں، ہر کسی کو اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی فیصلہ کریں دوسروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، کسی کو اگر فائدہ نہیں ہو سکتا تو کسی کو نقصان بھی نہ دیں۔ جو آپ لوگ کافر کافر کی رٹ لگائی رکھتے، کبھی کسی کے کہنے سے بھی کوئی کافر ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں تو وہ کافر ہو گیا؟ اور نہ آپ کے کہنے سے کوئی مسلمان بھی نہیں ہو جاتا۔ آپ اگر کہتے رہے کہ یورپ جو مسلمان ہو جائے تو پورا یورپ مسلمان ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے اپنے اعمال ہیں، اس نے اپنا جواب دینا ہے، اور جو آپ کے اعمال ہیں آپ اس کی حفاظت کریں بجائے دوسروں پر نظر رکھنے کے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ احمدیوں کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔
تو وہاں پہ اپنی نماز تو خراب کی اور ساتھ میں دوسروں کی نماز بھی خراب کی۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیت کس کی صاف ہے۔ کسی نے پڑھی تو شاید اس کو ثواب نہیں ہوا، اور جس کو پڑھنے سے روکا گیا اللہ نے اس کو ثواب بھی دے دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ اپنے لیے نہ لے، اپنے مسائل بہت ہیں۔ جتنی بھی آج دنیا میں تکلیفیں یا مصیبتیں ہیں وہ قدرتی کم ہے، لوگوں کی پیدا کی گئی زیادہ ہے۔ یورپ ہے وہ امن میں نہیں ہے، جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ چائنا ہے وہ آنکھیں دیکھا رہا ہے، شمالی کوریا ہے وہ آنکھیں دیکھا رہا ہے، ریشیا ہے، امریکہ ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں شروع ہوئی، جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ تیسری جو جنگ اب کہتے ہیں، اسی طرح ہی ہر چیز آہستہ آہستہ سٹاٹ لیتی ہے۔ اگر دنیا کا امن سب لوگ رکھنا چاہتے تھے تو اتنے لوگ قدرتی آفات سے نہیں مرتے جتنے اس طرح کی جنگوں میں مر جاتے ہیں۔ کوئی مذہب بھی کسی کے لیے یہ مسئلہ کھڑا نہیں کرتا، لیکن ہم نے ایسے مسائل بنا دیے ہوئے ہیں، بڑی طاقتیں اس میں ملوث ہے، اور جہاں جس کی جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر جو بھی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں وہ کسی پر پرسنل اٹیک نہیں ہوتے، جنرل پروگرام ہوتے ہیں۔ لوگ کہیں سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے، اور کسی کو تکلیف دینا پروگرام کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا پروگرام دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے ہی بے شمار ملتی ہے جس پر ہم تبصرہ کر دیتے ہیں۔ اور اب اس میں کسی ہر بندے کا جو اپنے گھر میں مسئلہ ہے اس کی طرف پروگرام کی نوعیت کو موڑ لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے، یہ ایک آزاد چینل ہے، نہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، اس بارے میں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ہمارا پروگرام نہیں پسند تو وہ نہ دیکھے، کیونکہ یہ جنرل پروگرام ہوتے ہیں اور اس کو کئی لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں پروگرام ہو رہے تو غلط فہمی دور کر دیں۔ جیسے کچھ دن پہلے ہنا ربانی کی ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، ہم اس کی رائے کو نہیں مانتے۔ پھر ایک ویڈیو مہر تارڑ کی اپلوڈ کی تو کمنٹ میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ احمدی ہے، اس لیے احمدیوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جو احمدی مسلمان کے حق میں بھی بات کریں تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور احمدی پیسے دے کر اپنے حق میں بات کرواتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کا حال ہے، سچ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب لوگ ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔